گیسٹ ہاؤس کے پہلو میں واقع اس روشنی زدہ لان میں موجود تمام لوگ اپنے دل و دماغ میں یہ گتھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق سلجھا رہے تھے کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگی تھی، پھر ایک دوسرے شخص کی ہمراہی میں وہ کہاں کہاں بھٹکی ہوگی۔ تو کیا ہمایوں ایک تیسرا شخص تھا؟ ورثہ نہیں جانتی تھی کہ ایاز کی فیملی یا وہاں کھڑی چھوٹی بوا، فاخرہ آنٹی اور زش بھی اس معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ وہاں سے دور جاتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا جس نے ہمایوں کی پوتی کی شناخت کو اب کسی کتبے پر کندہ کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا؟ وہ ایک بار پھر جنگل میں کھڑی تھی، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اس کے شاہی گہنے ایک بار پھر گم چکے تھے، اس کے پاس شہزادی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایاز کی والدہ جب رانا بھابھی کو منگنی کی انگوٹھی واپس کر رہی تھی تو زرشبی نے بے اختیار کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ایاز نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا، پلیز۔ اس لڑکی نے اس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی تھی۔ وہ تو شکر کریں کہ اس وقت اس سزا بخشی کی وجہ بھی دیوان فیملی ہی ہے، یعنی اس کے نزدیک ورثہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اس نے رانا بھابھی کی ڈبڈباتی آنکھوں میں اپنی جلتی آنکھیں گاڑیں، گویا وہ ناحق اتنا عرصہ خود کو بادشاہ کی پوتی سمجھتی رہی۔ ہر ایک کے چلے جانے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے مڑی، اس نے میرات کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے باپ دادا اور میری بے سر و سامانی کی وجہ صرف اور صرف تم تھی۔ وہ ان کا گریبان پکڑنے کو جھکی جب قسام نے اسے کلائی سے کھینچ کر دادی سے دور کیا۔ اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو… وہ جیسے مٹھی بھینچ کر اسے تھپڑ مارنے کی خواہش پر قابو پا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم میرات سے برتر نہیں ہو۔ اگر اس روز میں تمہارا کہنا مان لیتا تو تمہاری آنے والی نسلوں کا ہاتھ بھی کبھی تمہارے گریبان پر ہوتا۔ یہ کیسی شفاق حقیقت تھی کہ اس لڑکی کے اعصاب جھنجھنا کے رہ گئے۔ یہ بدترین انکشاف تھا کہ رانا کی نگاہ میں وہ لڑکی لمحہ بھر میں بونی ہوئی۔ ورثہ نے قسام کی تھکن زدہ پیشانی اور تنے نکوش سے نگاہ موڑی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا خبر وہ ابھی تک بھاگ رہے ہوتے، اور اگر ایک دن کی روپوشی کے بعد بھی وہ لوٹ آتے تو اس کی حیثیت ہمیشہ کے لیے صفر رہ جاتی۔ تم یہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ جس شخص کے باپ دادا نے تمہارے خاندان کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا تھا وہ تمہارے اس جذباتی قدم سے ہمیشہ کے لیے نقبزن کہلایا جاتا؟ رانا بھابھی کے سنگین لہجے نے اسے زمین میں گاڑا۔ واقعی وہ میرات سے برتر نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے ایاز کے سامنے غلط بیانیوں سے کام لیا، ہر بات میں جھوٹ کا دامن تھاما۔ وہ شخص جو ہمیشہ اسے جھوٹ میں سے سچ الگ کر کے دکھاتا تھا۔ ورثہ نے دیکھا وہ میرات کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس کا دل لامحدود گہرائی میں ڈوبا، وہ جیسے پاتال میں دھسی۔ اسے تو ابھی میرات سے معافی مانگنا تھی۔ میرات اور اس میں فرق ہی کیا تھا؟ تو پھر عمر کا ایک حصہ اس نے یہاں بے خبری میں میرات سے نفرت کرتے گزار دیا۔ تمہاری دادی نے اپنی جان بچانے کے لیے جس شخص سے پناہ مانگی تھی وہ کوئی اور نہیں، ہمایوں ہی تھا۔ وہ ان کے علاقے میں شکار کی غرض سے جاتا رہتا تھا۔ اپنا سامان سمیٹتی رانا اس کے سامنے میرات کا ماضی اب کیوں کھول رہی تھی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ سفید دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی وہ لڑکی کیا اس کی باتیں سن رہی تھی؟ اب کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ آج میرے سسرال والے مجھ سے آپ لوگوں کے متعلق 100 طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ کل کلا مجھے بہن بھی بیانی ہے، اس لیے اب آپ لوگوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ چند گھنٹے پہلے ولید ان دونوں سے بظاہر دادی کا افسوس کرنے آیا تھا۔ اس کی سرد آواز ابھی تک ورثہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایمان اور خولا ماڈلنگ کے لیے ایک ساتھ سلیکٹ ہوئی تھی، تو آفس کے ریکارڈ میں ایمان کا وہ فوٹو شوٹ ابھی بھی پڑا ہوگا۔ اس نے اپنا یہ شوق ولید کے پرپوزل کے بعد ترک کر دیا تھا۔ تم کہو تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ فوٹو شوٹ ولید کو دکھایا جا سکتا ہے۔ ولید کے حدق آمیز لہجے پر اسے میشا کی یہ بات یاد آئی تھی، مگر اس کی دشمنی میں ایک عورت کے ماضی پر پڑا پردہ اب تو ہرگز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہمایوں الڑ عمر کی میرات کو سمجھا،
سمجھا بہلا کر کسی نہ کسی طرح اس کے قبیلے میں چھوڑ آتا، مگر اس نے یہ خبر سن لی تھی کہ میرات کے بھاگنے کے بعد اس کی ماں کو ایسی باغی لڑکی پیدا کرنے کے جرم میں گولی مار دی گئی تھی۔ تو سوچو پھر تمہاری دادی کی واپسی پر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ رانا بھابھی نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ایک گہرا تکلیف دہ سانس بھرا۔ وہ لڑکی اس گہرے تکلیف دہ سانس پر چونکی تک نہیں کہ وہ رانا کو کب سن رہی تھی۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہمایوں نے میرات سے محبت کی۔ میرا بیٹا بھی ہمایوں جیسا ہی ہے۔ وہ تمہاری پہرے داری کرتے کرتے کسی دن اتفاق سے ان سفاک سرداروں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم رانا کے ساتھ واپس ہمایوں کے خاندان میں چلی جاؤ۔ زرشبی کے ملتجی لہجے نے رات اس کے اندر ایک حشر جگا رکھا تھا۔ ایک طرف ہمایوں پر قتل کا کیس ہو چکا تھا، دوسری جانب اس کے دوست احباب، اس کا پورا خاندان اس اجنبی لڑکی کو واپس کرنے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ ان کڑے حالات میں الجھ کر رہ گیا۔ اسی دوران کسی نے اسے شہر کے نامی گرامی اور کامیاب بیرسٹر دیوان صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا۔ جب وہ قتل کے کیس سے بری ہو کر لوٹا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہیں دیوان صاحب کا غلام بن کر رہنا تھا۔ رانا ایک فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرے شوہر نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرات بالکل اکیلی ہے، میرے بعد تم اس کے پاس چلی جاؤ گی تو اسے دکھ سکھ کے لیے تمہارا سہارا مل جائے گا۔ اس قدر اعلیٰ ظرف تھا ہمایوں کا خاندان۔ ورثہ نے کرب سے آنکھیں میچی۔ لیکن اب میں آزاد ہوں۔ میں باقی کی زندگی اپنے علاقے اور اپنے رشتہ داروں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب وہ رانا کے بیگ کے ساتھ اپنا سامان رکھ رہی تھی تو رانا سے نگاہ چرا کے بولی، جیسا بھی صحیح، ٹوٹا پھوٹا، مگر ہمایوں کا گھر مجھے ہر حالت میں قابل قبول ہے۔ تو مجھے وہاں چھوڑ کر جہاں مرضی چلی جانا۔ اس بات پر رانا خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں میرات کا سامان سمیٹ رہی تھیں تو انہوں نے قسام کو اندر آتے دیکھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ پڑے سامان کو دیکھ کر اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ ہر بار اسے ایک عجیب مقام پر کھڑا کر دیتی تھی۔ ان گونگے راستوں پر کھڑا اپنے بکھرے اعصاب پر قابو پاتا وہ شخص کیا یہاں تاخیر سے پہنچا تھا؟ جب رات رختے سفر باندھتی وہ لڑکی اپنے سامان میں میرات کی سرد مہری اور خاموشی رکھ چکی تھی۔ قسام ایک بار پھر بے چینی کے عالم میں اسے دیکھے ہی گیا۔ وہ بدستور رخ موڑے اب کچھ ریشمی دھاگے سمیٹ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر کیسے دیکھتی